اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحمید والفرقان المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی صلوات پڑھ دے مل جل کر بزرگان عزیز، برادران ایمانی، اس وقت کی اس اہم گفتگو کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے بہت ہی مشہور اور معروف سورہ مبارکہ النجم کی ابتدائی 6 آیات کو سرنامہ گفتگو قرار دیا، جس میں خالق ارض و سما، خالق موت و حیات آواز دے رہا ہے کہ والنجم اذا ہوا، مخصوص ترین ستارے کی قسم، حسین ترین ستارے کی قسم، جب وہ آن کے کسی در پر جھکا، پست ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارا نبی نہ کبھی بہکا تھا نہ کبھی بہکے گا۔ پروردگار، یہ ستارے کی بات ہوتے ہوتے نبی کے بہکنے کی بات کہاں سے شروع ہو گئی کہ تمہارا نبی نہ کبھی بہکا تھا نہ کبھی بہکے گا؟ تو شاید آواز قدرت آئے کہ آنے والا دور ایسا ہے کہ نبی کے ذہن پر الزام لگایا جائے گا۔ میں پہلے ہی آواز دیے دے رہا ہوں کہ میرا نبی وہ ہے جو نہ کبھی ماضی میں بہکا ہے نہ مستقبل میں بہکنے والا ہے۔ ایک مل جل کر صلوات پڑھ لے محمد والے محمد کا۔ نہ ماضی میں بہکا ہے نہ مستقبل میں بہکنے والا ہے۔ اس کے بعد آواز دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ کلام ہی نہیں کرتا اس وقت تک کہ جب تک وحی نازل نہ ہو جائے، یا یوں کہا جائے کہ وہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں، وہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ اور پھر آواز دی علمہ شدید القوی،
اس کو شدید قوتوں والے پروردگار نے علم دیا ہے، علم راسخ کر کے بھیجا ہے، پڑھا لکھا کے بھیجا ہے۔ ہائے رے، ہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو پڑھا لکھا کے بھیجا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو پڑھا لکھا کے بھیجا ہے۔ اب آپ جائیے شوکت علی فہمی کا قرآن اٹھائیے، اشرف علی تھانوی کا قرآن اٹھائیے، انہوں نے کہا کہ شدید القوا سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ جبریل امین ہے۔ بھائی جب ایسی احمقانہ باتیں کہی جائیں گی تو زیر لب مسکراہٹ تو آئی جائے گی کہ کہاں رسول اعظم اور جبریل پڑھائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، رسول کو جبریل پڑھائے۔ جب ایسی احمقانہ باتیں کہی جائے گی تو زیر لب مسکراہٹ تو آئی جائے گی۔ بھائی اس میں دو نظریے قائم ہوئے، ایک آپ کا نظریہ، ایک ہمارا نظریہ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جبریل نے محمد کو پڑھایا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جبریل کو علی نے پڑھایا۔ صلوات پڑھ لے مل جل کر عظمت محمد آل محمد۔ جبریل نے محمد کو پڑھایا، یہ آپ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ علی نے جبریل کو پڑھایا، پڑھا لکھا کے بھیجا، جاہل نہیں بھیجا، پڑھا لکھا کے بھیجا، علم دے کے بھیجا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مخصوص ترین ستارے کی قسم، حسین ترین ستارے کی قسم۔ کب؟ جب فضاؤں میں تھا تب، جب خلاؤں میں تھا تب، جب کواکب کے ساتھ تھا تب، جب بلندیوں پر تھا تب، جب آسمان پر سیر کر رہا تھا تب کہ نہیں، بلکہ کسی در پر آ کے جھک گیا۔ کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، جب کسی در پر آ کے جھک گیا تب لائق قسم بنایا۔ آپ ہوا کے معنی لے کے، ہوا کے 72 معنی ہیں، ہوا کے معنی محور سے ہٹ جانا، ہوا کے معنی نصب سے ہٹ جانا، ہوا کے معنی حسب سے ہٹ جانا، ہوا کے معنی راہ سے ہٹ جانا، ہوا کے معنی منزل سے ہٹ جانا، ہوا کے معنی راستہ بھول جانا۔ انہی معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ انتہائی پست ہو جانا، انتہائی پست ہو جانا۔ ایک بچہ زینہ چڑھ رہا ہے، اس سے آپ کہیے کہ ادھر آؤ تو وہ بھی تیوریاں چڑھا لے گا، کیونکہ آپ نے اسے پستی کی دعوت دے دی ہے۔ تو جب کوئی پستی کو قبول نہیں کرتا، کوئی دماغ پستی کو قبول نہیں کرتا، کوئی ضمیر پستی کو قبول نہیں کرتا، آپ امر القیس کے قصیدے دیکھیں، مقامات حریری دیکھیں، مقامات بدیع الزماں دیکھیں، اردو لٹریچر دیکھ لیں، عربی لٹریچر دیکھ لیں، کوئی پستی کو قبول نہیں کرتا، کوئی انسان پستی کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر پروردگار تو نے قرآن مجید کی معراج کو بخشا اس جملے کو کہ مخصوص ترین ستارے کی قسم، جب وہ آن کے پست ہو گیا تو اللہ آواز دے گا کہ میں قرآن پڑھنے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والوں عقل سے کام لو، ہر جگہ پر جھکنا ہے بھائی، در علی پر جھکنا ہے کیا بات؟ صلوات پڑھ لے محمد آل محمد۔ ہر جگہ جھکنا ہے، ہر جگہ جھکنا ہے، لیکن در علی پر جھکنا کمال، در علی پر جھکنا کمال۔ قرآن نازل ہوا 114 سورہ، ہر آیت شان نزول بھی ہے۔ آیت کچھ میسج دینا چاہتی ہے، آیت کچھ بتانا چاہتی ہے، آیت کوئی پیغام دینا چاہتی ہے۔ میں اس وقت کی گفتگو یہ گفتگو جو میں نے اس وقت چھیڑی ہے وہ اس لیے کہ اگر آج چاند ہو گیا تو کل بہت خوشی کی تاریخ۔ عقد معصومہ عالم، ایک صلوات پڑھ لے مل جل کر عظمت محمد عالم۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو جائے،
ایک اختیار ہر باپ کو دیا اللہ نے، غریب، امیر، کوئی بھی ہو، کھیت کا مالک، چاہے کھیت میں ہل چلانے والا، سرکار صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم، کوئی بھی ہو، ہر باپ کو ایک اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کا جس سے چاہے جہاں چاہے کر دے، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ٹوکے روکے، اگر روکے گا ٹوکے گا تو باپ یہی تو کہے گا نا، میں نے پالا ہے، میں نے پرورش کی ہے، میں نے پروان چڑھایا ہے، آپ کون ہوتے ہیں گے؟ مجھے لڑکا اچھا لگا، میں نے اپنی بیٹی کا حق کر دیا، گھر والے اس کے صحیح تھے، میں نے اس کے گھر کی بہو بنا دیا۔ ارے بھائی یہ تو مجبور باپ کی حیثیت ہے نا، تو جسے مختار کائنات بنایا، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، یہ تو مجبور باپ کی حیثیت ہے نا جسے مختار کائنات بنایا۔ کیسا مختار کائنات؟ جب چاہتا ہے سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا لیتا ہے، جب چاہتا ہے دل کافر میں ایمان انڈیل دیتا ہے، جب چاہتا ہے مشرک کو دولت توحید عطا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کلمہ پڑھوا لیتا ہے، جب چاہتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مل جل کر صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر۔ اتنا صاحب اختیار نبی، لیکن بیٹی کے معاملے میں اتنا مجبور کہ اپنا داماد خود سے نہیں بنا سکتا، اتنا مجبور کہ اپنا داماد خود سے نہیں بنا سکتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جب اتنا صاحب اختیار نبی ہو کر اپنا داماد خود سے نہیں بنا سکتا، تو بعد پیغمبر آپ کو خلیفہ بنانے کا اختیار کس نے دیا؟ اب میں آیت پڑھوں، توجہ سنیے گا، اختیار رسول سنیے، کتنا صاحب اختیار ہے ہمارا نبی۔ پڑھیے گا جا کے سورہ ابراہیم، آواز دی، سخر لکم الانہار، ہم نے نہریں تمہارے اختیار میں دی، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، ہم نے سورج کو تمہارے اختیار میں دیا، چاند کو تمہارے اختیار میں دیا، جب چاہنا انگلی کے اشارے سے دھو کر دینا، جب چاہنا سورج کو پلٹا دینا۔ ہائے ہائے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، جب چاہنا سورج کو پلٹا دینا۔ یہ قرآن نے چیلنج کیا کہ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، ہم نے سورج کو تمہارے اختیار میں دیا، چاند کو تمہارے اختیار میں دیا۔ یہ تو قرآن نے چیلنج کیا ہے نا۔ اب اگر کوئی سورج کو اختیار میں کر کے نہ دکھائے تو قرآن کی صداقت پر شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن کی صداقت پر شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابھی آپ میرے ساتھ نہیں ہیں گے، میں چاہتا ہوں کہ فضائل علی میں سب ایک ساتھ سفر کریں۔ علی کے فضائل پر خاموشی بیٹھتے، گنگے بھی علی کے فضائل پر بولنے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اس لیے علی کے فضائل پر گنگا بھی بولتا ہے، اور علی کے فضائل ہر آدمی سن بھی نہیں سکتا ہے، اور ہر آدمی علی کے فضائل پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ارے بھائی ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے بھائی، ہر آدمی علی کے فضائل سن بھی نہیں سکتا اور پڑھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ کہا نجس زبانے، کہا میرے مولا کا نام،
یہ تو ہماری قسمت ہے کہ وہ ان زبانوں سے اپنا نام سن لیتے ہیں. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اس زبان سے اپنا نام. تو میں عرض کر رہا تھا اتنا صاحب اختیار نبی, سنیے گا, کتنا صاحب اختیار نبی, سب کچھ دے دیا اختیار میں, لیکن سورہ قصص تک پہنچتے پہنچتے تو قیامت کر دی قدرت نے. 7ویں آیت سنیے گا, سورہ قصص کی 7ویں آیت. میرے حبیب سب کچھ دے رہا ہوں لیکن ستارے کو اپنے پاس رکھوں گا. پروردگار جب سب کچھ دے دیا تو ستارے کو بھی دے دے. کہ نہیں ستارے سے کوئی بات جڑی ہوئی ہے, ستارے کو کہیں بھیجنا ہے. کیا کہہ رہا ہے پروردگار, کہاں بھیجنا ہے جب سب کچھ دے دیا اپنے حبیب کو. نہیں جملہ عرض کروں, یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے, جملہ سنیے گا. اس بنانے والے نے اپنی محبت عطا کو اتنا زیادہ وسیع کیا کہ بناتا گیا اور حبیب کے قدموں میں ڈالتا گیا. نہیں شاید آپ نے میرے جملے کی قدر نہیں جانی. سنیے گا, بناتا گیا اور اپنے حبیب کے قدموں میں ڈالتا گیا. سب کچھ دے دیا لیکن ستارے کو اپنے پاس رکھا. کیوں؟ کہ اسے کہیں بھیجنا ہے, اسے کہیں بھیجنا ہے. اچھا کب بھیجے گا؟ کہانے تو دے موقع. میرے حبیب میں ستارے کو اپنے اختیار میں رکھ رہا ہوں اس لیے کہ میں تجھے ایک بیٹی عطا کرنے والا ہوں جو صدیقہ, طاہرہ, راضیہ, مرضیہ, بطول, عذرا, انسیہ حورا, سردار جنت کی ماں, علی کی زوجہ, ایسی بیٹی دینے والا ہوں جس کے ذریعے سے میں تجھے زینت بخشوں گا. توجہ سنیے گا, میں تجھے زینت بخشوں گا. بیٹی اس منزل پر پہنچے گی کہ رشتے آنا شروع ہوں گے, لوگ اپنا حسب نسب دیکھیں گے نہیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی, اپنا حسب نسب دیکھیں گے نہیں, اپنا سن و سال دیکھیں گے نہیں, اور نبی سے آگے کہیں گے رشتہ چاہیے, رشتہ چاہیے, رشتہ چاہیے. اگر نبی انکار کر دے تو رشتے پر زد آ جائے, اقرار کر لے تو عصمت پر ظلم ہو جائے. اللہ نے آواز دی, میرے حبیب جب ہم تمہیں اختیار ہی نہ دیں گے تو بات کیا ہوگی؟ بس جب یہ آگے کہے کہ رشتہ چاہیے تو بھائی سے کہہ دیجئے گا جس کی ٹہوڑی پر ستارہ آئے گا اسی سے زہرا کا عقد ہو جائے گا. صلوات پڑھ لے محمد علیہ. نہیں نعرہ حیدری اتنے دھیرے سے نہیں لگایا جاتا. نعرہ حیدری اس لیے کہ یہ نعرہ ہماری پہچان ہے. جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے اس نعرے کو برقرار رکھیں. بہت سے پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ وہ نعرے کے, یہ کیا ہے نعرہ؟ یہ ہماری پہچان. بہرحال تو جس کی ڈہوڑی پر ستارہ آئے گا اس سے زہرا کا عقد ہوگا. اللہ کہہ چکا, میرے حبیب یہی کہیے گا, جس کی ڈہوڑی پر ستارہ آئے, سرکار سنیے گا, وہی عقد ہوگا. نبی نے اعلان کر دیا,
ہر آدمی نے اپنا اپنا گھر سجایا ہے. جملہ سنیے گا. ہر آدمی نے اپنا اپنا گھر سجایا کہ ستارہ تو میری ڈیوڑی پہ آئے گا. ہائے مسلمان، خود گھر سجائے تو بدعت نہ ہو. ہم 3 شعبان کو چراغا کرے گھر میں تو بدعت ہو جائے. نہیں جملہ بدلو. تو ستارے کے آلے پہ گھر سجائے تو بدعت نہ ہو. ہم اس کی آمد پر گھر کو سجائے جس کی ڈیوڑی پر ستارہ سجدہ کرنے آئے تو بدعت ہو جائے. عجیب لوگ ہیں. اور اس کے بعد صاحب مرحلہ بالکل آگے بڑھ گیا. یہاں تک کہ بات آئی ہر آدمی نے گھر سجا لیا اپنا. رات بھر جاگ بھی رہے ہیں انتظار میں. ارے صاحبان فہم بیٹھے ہیں. آپ نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے آپ؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، میں آپ کو عجیب و غریب منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں. میں اگر 75% محنت کر رہا ہوں تو کم سے کم 25% محنت آپ کیجئے میرے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے مل جل کے. 75% میں محنت کر رہا ہوں، 25% آپ کیجئے تاکہ مجھے بھی ہمت ملے اور میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. سنیے گا. ہر آدمی نے اپنا اپنا گھر سجایا اور رات بھر انتظار میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتظار کرنا بدعت نہیں ہے. کسی بڑی ہستی کے آنے پر انتظار کرنا بدعت نہیں ہے. اب ہر آدمی تیار بیٹھا ہوا ہے، ڈیوڑی پہ آ رہا ہے ستارہ، ڈیوڑی پہ آ رہا ہے ستارہ، ڈیوڑی پہ آ رہا ہے ستارہ، ڈیوڑی پہ آ رہا ہے. وہاں سے ستارہ زہرہ چل دیا. پروردگار یہ ستارہ زہرہ ہی کیوں آ رہا ہے؟ سورج کو بھیج لو، قریب جائے اور جل جائے. چاند کو بھیج. کیا سنو گے؟ سورج علی کی اطاعت کر چکا ہے. چاند میرے نبی کی اطاعت کر چکا ہے. زہرا ہے ہم اللہ، اس لیے الگ سے کوئی شے آئے گی. اچھا پروردگار سورج کو بھیج دیتا، چاند کو بھیج دیتا، اس ملک کو بھیج دیتا جو ابھی تک زمین پر نہیں آیا، کوئی نبی بھیج دیتا. بھئی خبر ہی تو دینا تھی نا، نبی کے معنی ہی ہے خبر دینے والا، تو کوئی نبی آ کے خبر دے دیتا. کہ کسی کو نہیں بھیجوں گا، ستارے کو در علی پر بھیجوں گا. کیوں پروردگار؟ کہ اس لیے کیونکہ میرے نبی سے ایک حدیث منسوب کی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ میرے صحابہ سورج کی مانند ہے. ہائے 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 ہائے. تھوڑا سا میرا ساتھ دے، میں عجیب و غریب منزل پر لے آیا آپ کو. سنیے گا. میرے صحابہ سورج کی مانند ہے یہ نہیں کہا جائے گا. میرے صحابہ چاند کی مانند ہے یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا یہ جائے گا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. میں ستارے کو در علی پر اسی لیے بھیج رہا ہوں تاکہ صحابیت کی اوقات سمجھ میں آ جائے. صحابیت در علی پر پڑی رہے. صلوات پڑھ لے مل جل کر حضرت محمد. صحابیت تو در علی میں پڑی رہتی ہے، اسی لیے ستارے کو بھیج رہا ہوں در علی پر. آ گیا ستارہ، ہو گیا عقد جناب سیدہ. یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے، عرش پر تو خالق پہلے ہی پڑھ چکا. یہ تو دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. بہرحال اس کے بعد کی مجلس کو آفتاب مرثیہ جناب حیدر نواب جعفری صاحب خطاب فرمائیں کہ سرکار آگے تشریف لے آئے. تشریف لا چکے ہیں، بس میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں.
सितारे को दर अली पर भेजा ताकि सहाबियत की औकात समझ में आ जाए। अभी ज़माने ने समझा ही नहीं है, खाली की बातें कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आता। फजीलत अली इधर बयान की, हमारी समझ में नहीं आता। तो पूरी समझ का ठेका तो मैंने ले नहीं रखा है कि हर चीज़ आपकी समझ में आ जाए, और अली हर आदमी की समझ में आ भी नहीं सकता है। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ भाई, अली हर आदमी की समझ में नहीं आ सकता है, हमारी तो समझ में नहीं आता। हमने कहा अली ने सूरज को पलटाया, ये कैसे हो सकता है अली सूरज पलटाए? अली ने ठोकरों से मुर्दों को जिलाया, ये तो काम अल्लाह का है। देखिए देखिए पढ़ाए दे रहे हैं, अल्लाह बनाए दे रहे हैं। इनके पास तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो सिर्फ आए पढ़ाने के और कुछ करते ही नहीं, सिर्फ अली को पढ़ाया करते हैं, अली को बढ़ाया करते हैं। और फिर हम पर इल्ज़ाम लगता है मेयारे नबी को घटा रहे हैं, मेयारे नबी को घटा रहे हैं, रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल आप नहीं पढ़ते सिवाय अली के। तो भाई हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें? सुनिएगा जुमला, हम क्या करें? तुमने मेयारे नबी इतना घटा दिया है कि हर फजीलत में अली आगे आगे नजर आता है। ये हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती कि तुमने मेयारे नबी इतना घटा दिया है कि हर फजीलत में मेरा मौला आगे आगे। सूरज को पलटाया, मुर्दे को जिलाया, बाखिर कलाम में गुफ्तगू। सुनिएगा, मुर्दों को जिलाया, इसी को तो दलील बनाया था जनाब इब्राहिम ने दरबार नमरूद में, इसी को तो दलील बनाया। जब जनाब इब्राहिम आए दरबार और कहा तू झूठ बोलता है, तो खुदा बना बैठा है, तू झूठ आए। ए जनाब इब्राहिम मत जाने दीजिए भाई, आपको अल्लाह ने इमामत दी, रिसालत दी, नबूवत दी, इमामत दी, उलिल अज़्म पैगंबर बनाया, साहिबे ज़बीहुल्लाह का बाप बनाया, खलीलुल्लाह बनाया, इतने ओहदे हैं आपके पास, वो खुदा ही तो बन रहा है ना, बनने दीजिए। कब पढ़ कुरान, कुरान में मुझे सिद्दीक कहा है, मुझे सिद्दीक का है, और सिद्दीक का फरीज़ा है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ को साबित करे। अब हमारी शहजादी है सिद्दीका, अब ना कहना कि दरबार में सिद्दीका अपना हक मांगने गई थी, बल्कि झूठों के चेहरे से नकाब हटा ले गई थी कि ये झूठे हैं जो बैठे हुए हैं, झूठों के चेहरे से नकाब। अब फिर उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई। नमरूद कहता है कि अगर तुम्हारा रब है कोई तो उसकी कोई सिफत होगी ना। मैं कहा उसकी भी सिफत है। मेरे रब की पहली सिफत यह है कि यूं ही व युमीतु, वो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। अब अगर कोई जिंदगी देता हुआ दिखाई दे तो समझिएगा रब है। सुनिएगा भाई, समझिएगा वो रब है। उसके बाद उसने कहा अच्छा कोई दूसरी सिफत बयान कीजिए। कि मेरे रब की दूसरी सिफत यह है कि वो मशरिक़ से सूरज को निकालता है और मगरिब में डुबो देता है। अब जनाब इब्राहिम ने चैलेंज किया, चैलेंज सुनिए गुफ्तगू तमाम। जनाब इब्राहिम ने चैलेंज किया, अगर तू खुदा है तो निकाल मगरिब से सूरज। नहीं, मैं चाहता हूं सब बोले इस वक्त, सब मेरे साथ आए। एक अहम बात आपकी खिदमत में। जनाब इब्राहिम ने कहा कि अगर तू खुदा है तो निकाल मगरिब से सूरज। मैं कहूँगा जनाब इब्राहिम, इससे आप निकालने को कहीं क्यों रहे? इससे सिर्फ इतना कह दीजिए
کہ تو سورج کو نکلنے سے روک دے اور بلال کے برابر ہو جا. ارے میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے بھائی. تو سورج کو نکلنے سے روک دے اور بلال کے برابر ہو جا. جملہ سننا آخری آدمی تک. توجہ چاہتا ہوں شکیل بھائی سننا, میری بابا سننا توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا جناب ابراہیم نے کہ اگر تو خدا ہے تو نکال مغرب سے سورج. بھائی وہ نکال نہیں سکتا تھا. میں کہتا ہوں اس سے نکالنے کو کہیں کیوں رہے ہیں. اس سے کہیے کہ تو نکلنے سے روک اور بلال کے برابر بن جا. جملہ سننا, جب جھوٹے لوگوں کے جھوٹے خدا بلال کے برابر نہ ہو سکے تو جھوٹے لوگوں کے جھوٹے خلیفہ آل محمد کے برابر کہاں سے آئے گا. مل جل کر صلوات پڑھ لو حضرت محمد والے محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد. جب جھوٹے لوگوں کے جھوٹے خدا جناب بلال کے برابر نہ ہو سکے تو جھوٹے لوگوں کے جھوٹے خلیفہ آل محمد کے برابر. اللہ, کیا ہوا بلال سے جو صبح نہیں نمودار ہوئی؟ بہت سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ اشہد ان کو اسد ان کہتے ہیں. بسم اللہ, آپ ہی اذان دے دیجئے. ہر آدمی اذان دے رہا ہے, بڑے بڑے مخرج ادا کرنے والے حافظ قرآن اذان دینے کھڑے ہوئے, بغیر ولایت جناب امیر کی اذان دینے والے کھڑے ہوئے. نہ آج سویرا نہ کل سویرا ہو ہی نہیں رہا. یا رسول اللہ یہ صبح کیوں نمودار نہیں ہو رہی؟ جب تک بلال اذان نہ دیں گے, جملہ سننا میرے دوستوں, جب تک بلال اذان نہ دیں گے روشنی نہیں ملے گی. نہیں جملہ بدلو, جب تک بلال اذان نہیں دیں گے سویرا میسر نہیں ہوگا. اب جو لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ قبر میں بڑا اندھیرا ہوتا ہے تو دعا کیجئے کہ ان کے ہاں ہو, اس لیے کہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری قبر میں بلال کا آقا آتا ہے. ہائے ہائے ہائے, میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی. میری قبر میں تو بلال کا آقا آتا ہے. جب بلال کی اذان کے بغیر لوگوں کو سویرا میسر نہ ہوا تو علی کے بغیر زندگی میں روشنی کہاں سے میسر ہو جائے. بغیر بلال کے اذان کے سویرا میسر نہیں ہوا تو بغیر علی کے روشنی کیا. یہ خواہ خواہ ڈرا رہے ہو قبر میں اندھیرا ہوگا. او صاحب قبر میں تو وہ آئیں گے. میں نے اشارہ کر دیا بھائی, کچھ باتیں اشارے سے بھی سمجھی جاتی ہے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. سانپ بھی آئے گا, بچھو بھی آئے گا, ختم کر رہا ہوں. یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا, سانپ بھی آئے گا. مجھے کسی خطیب کا جملہ آ رہا ہے, اگر اپنے کلے چروانا ہوں گے تو آئے گا. ہائے ہائے ہائے, اپنے کلے چروانا ہوں گے تو آئے گا. اس لیے کہ ہماری کلے افضل کو چیرنے والا آتا ہے. اگر اسے کلے چروانا ہوں گے تو آ جائے گا, کیونکہ ہماری قبر میں میرا مولا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر منزل پر میں کھاؤں. یہ اہل بیت کی محبت ہے جو ہر منزل پر کام ہے. آج کی تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ ہے.
ہمارا نواں ہے۔ سنیے ایک واقعہ سن لیجیے مصائب میں، کیونکہ بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی۔ میں ایک واقعہ سن لیجیے بہت جلدی جلدی، 1 منٹ کے اندر واقعہ سے، بہت مشہور واقعہ، صرف نتیجہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ امام پاس کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، یہ مشہور واقعہ ہے۔ مامون کی سواری گزری، اس نے سوال کیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، چلا گیا، شکار پر سے لوٹا، مچھلی کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اب لوٹ کے امام سے پوچھتا ہے، یہاں سے سنیے گا میرا، امام سے پوچھتا ہے یہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے کہا اللہ نے اس کائنات کو کتنا حسین بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کائنات میں انسانوں کو خلق کیا، اور ان انسانوں میں کچھ کو بادشاہ بنایا، اور ان بادشاہوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں دریاؤں میں اپنے بازوں کو ڈالتے ہیں، وہ مچھلیوں کو لاتے ہیں، اور پھر وہ مچھلیوں کو ہاتھوں میں چھپا کے اہل بیت کا امتحان لیتے ہیں۔ میں کہوں گا امام یہ تو صرف اتنا پوچھ رہا ہے کہ آپ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل کی کیا ضرورت؟ اس سے کہیے کہ تیرے ہاتھ میں مچھلیاں ہیں، تو شاید امام آواز دے۔ مجھے پتا اللہ نے کوہ طور پر موسیٰ سے کیا پوچھا تھا، یہی تو پوچھا تھا نا کہ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ نے کیا کہا؟ وہ ہے جسے کبھی تکیہ کرتا ہوں، کبھی اوڑھ لیتا ہوں، بھائی کسی عصا بناتا ہوں۔ تو بھائی اگر موسیٰ نے مختصر سا جواب دیا ہوتا تو میں بھی مختصر سا جواب دیتا، لیکن میں کہنے کو کہہ سکتا تھا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، جملہ سننا، لیکن اگر میں یہ کہتا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے تو اسے میرے علم کا اندازہ ہوتا، وسعت علم کا اندازہ نہ ہوتا۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد، علم کا تو اندازہ ہوتا، وسعت علم کا اندازہ نہ ہوتا۔ میں نے بتایا کہ امام وہ ہوتا ہے جو واقعے کو بھی جانتا ہے، واقعے کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ بس میرے عزیز، آج وہی نواں امام ہمارے درمیان سے جا رہا۔ دیکھیے مصائب میں ایک گزارش کر دوں، آپ فضائل پر داد دیں چاہے نہ، جب آپ فضائل پر داد دیتے ہیں تو ذاکر کو طاقت ملتی، تختی ہے، لیکن جب آپ مصائب پر آواز بلند گریا کرتے ہیں تو جس کی 11 ہجری میں پسلیاں ٹوٹی تھیں اس بی بی کو تقویت ہوتی ہے۔ ایک نظر میری طرف دیکھیے گا، میں مصائب پا رہا ہوں، آپ یہاں مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، آج مجلس کا آخری دن، ہر مجلس کے بعد کچھ مومنین فرش سے اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹہلتے ہیں، آرام کرتے ہیں نا، لیکن ایک بی بی ہے جو فرش سے کبھی اٹھتی ہی نہیں۔ سنو گے کس انداز میں مجلس میں آتی ہے؟ ایک سوال کا جواب دے دو مجھے، بی بی کی پسلیاں 11 ہجری میں ٹوٹی تھی نا، صحیح ہو گئی نہیں نا؟ اب سوچو، میری ماں میری بہنوں سننا، آپ اس جملے کو زیادہ محسوس کرے گی، میری شہزادی کس طرح آتی ہے مجلسوں میں، سنیں گے آپ، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، دوسرے ہاتھ میں رومال، اور ہر ادادار کے سامنے جا کے کہتی ہے یہ آنسو مجھے دے دے، یہ میرے حسین کا مرہم ہے۔ روئیے عزیزو روئیے، نواں امام جا رہا ہے۔ سب میں بزرگ برادرم مولانا ممتاز علی صاحب نے مصائب خطاب کی، اللہ شہادت نہیں پڑھوں گا میں امام کی، آپ شہادت سنتے رہتے ہیں، میں ان کی
قاتلہ زوجہ، امام کی جو زوجہ ہے وہ امام کی خود قاتل ہے، جس نے امام کو زہر دیا ہے پانی میں ملا کے. وہ خود بیان کرتی ہے، اس کا بیان سنیے، اور میں سمجھتا ہوں اگر انسان سوچ لے تو روتے روتے مر جائے. وہ کہتی جب میں نے امام کو زہر دیا اس کے بعد امام رات بھر تڑپتے رہے. سنیں گے اس کے بعد کا جملہ. ام الفضل کہتی ہے کہ رات بھر امام تڑپتے تڑپتے کہتے تھے ہائے پیاس، کوئی پانی دے دو. میں کہوں گا اے نوے امام، یہ ایک شب کی پیاس ہے، ذرا کربلا آئیے. 6 مہینے کا علی اصغر، 3 دن کا بھی. حسین بچے کو لے کے ہاتھوں بائے، ایک قوم جفاکار. تیری نظر میں یہ حسین خطاوار ہے نا، اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی. اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو، اس لیے کیونکہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. فوج اشقیاء میں ایک کوہرام، خدا لعنت کرے بسر سعد پر، کہ گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نکل کے پانی پلا دے. سنیں گے امام کی مظلومی. امام نے آواز کی تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے حسین پانی پی لے گا؟ لو میں بچے کو لٹائے دیتا ہوں زمین پر. کربلا کی زمین کتنی چل رہی تھی آپ نے سنا ہے کہ دانا گرتا تھا تو بھون جاتا تھا. روئیے 6 مہینے کا بچہ، جلتی ہوئی زمین، بچہ کروٹیں بدلنے لگا، باپ سے دیکھا نہ گیا، بڑھ کے اٹھا لیا، ہائے میرے علی اصغر. ان کو بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو علی اصغر. سوکھی ہوئی زبان، پپڑیائے ہوئے ہونٹوں پر علی اصغر نے پھیری. پسرے سعد نے آواز دی آئینہ آئینہ حرملا اقتا کلام الحسین. حسین کے کلام کو خطا کر دے. حرملا 3 بھال کا تیر لے کے آگے بڑھا. مخاطل لکھتے ہیں کہ تیر بڑا تھا، اصغر چھوٹا. تیر کا وزن زیادہ، ماں بہنوں کی گودیاں آباد رہے علی اصغر کے صدقے میں. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. تمہاری گودیاں آباد رہے، تم حسین کے چشماہے پر رو رہے ہو. سیدہ دیکھ رہی ہے، تم ان کے پوتے کی مصیبت پر رو رہے ہو. رو لو. 6 مہینے کا بچہ، 3 بھال کا تیر چلہ کمال میں جوڑا. چاہتا ہے کہ چلائے پھر روک لیتا ہے، تیر کشتر سے گر جاتا ہے. تیر کمال سے چھوٹ گر رہا ہے. کئی بار یہ ہوا تو پسرے ساتھ گھبرا کے کہتا ہے حرملا جب بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بتا تیری فوج میں تیر انداز کون ہے تو میں نے سب سے پہلے تیرا نام لیا. آج تیرے نشانے کو کیا ہو گیا ہے سنیں گے. حرملا کہتا ہے پسرے ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے. کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ جیسے ہی میں تیر چلانے چلتا ہوں ایک لقاب پوچھ بھی آ جاتی ہے اور بیان کرتی ہے اے حرملا اس 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا. تیر کو چلا. ختم ہو گئی مجلس. تیر چلا، اصغر کا گلا چھل گیا. باپ نے گلے سے تیر کو کھینچا.
مصائب ختم ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، سننا حسین در خیمہ پائے، آواز دی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، آواز دی رباب اپنے لال کو لے جاؤ، لیکن سنو گے عزیزو رباب سے پہلے 4 برس کی سکینہ آ گئی، میرے بابا لگتا ہے میرا بھیا پانی پی کے سو گیا، دامن الٹ دیا، عزیزو سامنے ماں کھڑی تھی، میرے اللہ کیا تیرے جیسے بچے میں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق زہرا وعبیہا وبعدہا منہا التماس دعا۔ مومنین کی خدمت میں معتبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف فرما رہے ہیں۔ آفتاب مرثیہ